سے میں پہلے بھی واقف تھا، تو انہوں نے رابطہ کیا اور بتایا کہ میرے پاس آپ کا علاج ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ قرۂ عرض پر میں ہی آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ دین ان کا علاج شروع ہوا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اس حد تک ٹھیک ہو گئی کہ جو چیزیں ڈاکٹرز یا حکمہ حضرات نے بند کی ہوئی تھی کہ آپ نے زیادہ چلنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، یہ سارے کام میں نے کرنے شروع کر دیے اور کوئی میڈیسن نہیں لی سوائے ان کا جو ہوپ واٹر ہے، آب امید کے نام سے ہم لوگ جانتے بھی ہیں، وہ میں نے پینا شروع کیا اور ساتھ انہوں نے یہ وضاحت فرما دی کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، نفرت، غصہ، غم، خوف، ان چیزوں کی انہوں نے مجھے نشاندہی کی، اور پھر اللہ کا نام لے کر میں ان چیزوں سے ہٹتا چلا گیا، اپنے آپ کو سمجھاتا اور سیدھا کرتا چلا گیا۔ پھر یہ وقت آیا کہ یہ سارے کام میں نے کرنے شروع کر دیے، جاگنگ بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، آج کل تقریباً 6 کلومیٹر سے لے کر 8 کلومیٹر ڈیلی کرتا ہوں، اور واک بھی کرتا ہوں، اور کوئی ایسا پرہیز جو ڈاکٹر یا حکمہ حضرات بتاتے ہیں وہ نہیں کرتا۔ عام جو چیز سامنے آ جاتی ہے، جتنی طلب ہوتی ہے اتنی کھا لیتا ہوں۔ اور اس میں سب سے زیادہ یعنی کہ معجزائی کیفیت جو مجھ پہ آئی وہ یہ تھی کہ ازدواجی زندگی کے بارے میں ڈاکٹروں اور حکمہ جو میرے دوست احباب تھے سب نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو چلا سکیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شروع کریں، اور اس کے لیے جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ تھا وہ میں نے شروع کیا۔ تو اللہ کا احسان ہوا مجھ پر کہ جو عام نارمل زندگی میں میری مطلب نہ کر سکا تھا وہ بھی مجھ سے ہونا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کا مجھ پر بہت احسان ہوا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی رہنمائی کی اور نشاندہی کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج میں ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں اور اپنے کاروبار میں پوری دلچسپی ہوتی ہے اور بڑی مزے کی زندگی ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے اس معاملے میں میری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نچھاور کرے۔ تو آج کا ہمارا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ امید پانی یا ہوپ میڈیسن کیا ہے، اور کیا واقعی یہ کوئی حقیقت ہے یا ایک ایسے کہانی بنی ہوئی ہے۔ اور مختلف طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس کے پیچھے جنات ہیں، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جن سنبھالنا کتنا مشکل ہے، اور پھر جب ہم دنیا کے اتنے ملکوں میں یہ پانی بانٹ رہے ہیں تو اتنے جگہ جگہ اتنے سارے جن میں کہاں سے لاؤں گا کہ ہر بوتل کے ساتھ ایک جن چھوڑوں اور وہ جن ان کو کچھ کرے جا کے۔ اسی طرح وہ سمجھتا کوئی کہتا کہ شرک نہ ہو۔ تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری سائنسز ہیں، صرف ایلوپیتھی ایک سائنس نہیں ہے جو دوائیاں بناتی ہے، بلکہ ایلوپیتھی کے علاوہ ہومیوپیتھی اور حکمت کی بہت ساری قسمیں اور دیسی علاج کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اسی طرح مختلف طرح کے انرجی کی ٹریٹمنٹس موجود ہیں، جن میں سے بطور مسلمان آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ خود بھی کبھی بچوں کو دم کرتے ہیں اور کسی سے دم کرواتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے بھی امید پانی ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچا۔ بہت سال پہلے سب سے پہلے میں نے سنا کہ دنیا میں بچھو بہت مہنگے بک رہے ہیں، اور کتنے کا بچھو؟ 20 ارب روپے کا بچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہوا اس علم سے میں نے چیک کیا کہ واقعی اس کے زہر میں کوئی بات ہے۔ تو میں نے بچھو منگوا کے پانی انرجائز کیا اور وہ پانی کا استعمال شروع کیا، اور واقعی نتائج بہت اچھے آئے۔ بچھو کے بعد میں نے بلیک کوبرا جو کالا سانپ ہوتا اس کے زہر سے پانی بنایا، انرجائز کیا اور اس کے تجربات کیے، اس کا بھی نتیجہ بہت اچھا رہا۔
اور پھر کافی عرصہ میں یہ کام کرتا رہا، پانی ان 2 طریقوں سے انرجائز کر کے۔ اس کے پیرلل میں نے سرکہ گنے کا جو ہے اس کو بہت سالوں لگا کے تیار کیا، اور پھر جب وہ تیار ہو گیا تو میں نے اپنے علم اور یہ جو مختلف ہومیوپیتھی کی ریمیڈیز اور دیگر ریمیڈیز اس میں شامل کی۔ ان ساری چیزوں کی شمولیت سے وہ پانی ہم نے قطرے پانی میں ڈال کے دینے شروع کیے، اور آپ میں اب اس وقت نجمہ آپا موجود ہیں اور شاید احمد سرور صاحب موجود ہیں، اور دنیا کے لوگ 1-2 اس وقت موجود ہیں جنہوں نے شروع سے اس کے ساتھ ساتھ کام کیا اور یہ پانی بانٹا مریضوں میں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ یہ پانی پی چکے ہیں۔ تو یہ ایک سفر ہے جو ایک دن میں طے نہیں ہوا، البتہ آج اس کی شکل ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اچانک جی پانی کی بوتل آئی اور وہ دوائی بن گئی۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح یہ موبائل میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسے کارڈز، جس طرح کا آپ کا ATM کارڈ ہوتا ہے جس سے پیسے نکلتے ہیں، اسی سے ملتے جلتے کارڈز ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں اور اپنا موبائل پاس رکھیں تو آپ کو ہماری طرف سے دوائی ملتی جائے گی۔ اسی طرح ایک مشین ہے بروس کوپن لیبارٹری جرمنی کی، جس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس مشین کے اندر کوئی 35,000 سے 40,000 دوائیوں کی انرجیز انہوں نے اس کی وائبریشنز کو ڈیٹے کے طور پہ سیو کر دیا ہے، اور یہ جو انرجی سیوڈ ہے یہ براڈ کاسٹ کی جا سکتی ہے، مریض کو دنیا میں کہیں بھی بھیجی جا سکتی ہے، واپس لی جا سکتی ہے، مریض کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے بھی انہی چیزوں کو آگے بڑھایا، ان کا انکار نہیں کیا، ان کو سائنس سمجھا کہ اگر یہ دوائی براڈ کاسٹ ہو سکتی ہے تو کسی انسان کو جا سکتی ہے، تو میں نے انسانوں کو دوائی براڈ کاسٹ کرنے کا اپنا ایک سسٹم بنایا، اور میرے پاس کتنے گواہیاں موجود ہیں، لوگ گواہ ہیں کہ مختلف ممالک میں مریض اس سے ٹھیک ہوئے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اس کو ذرا آسان کیا جائے، تو پھر بجائے مریض کو دوائی بھیجنے کے یہی دوائی ہم نے سیدھی پانی میں بھیجنی شروع کر دی۔ تو یہ شکل ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، وہ پانی کی بوتل کوئی جادو سے دوائی نہیں بنتی، بلکہ اس کو وہی دوائی جو میں یہ سارا سسٹم استعمال کرتا ہوں، میرے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل کے سسٹم کو استعمال کرنا، ان کے سرورز کو استعمال کرنا، تو انہی میں سے انرجی کی ریز اس بوتل میں مل جاتی ہیں اور وہ دوائی بن جاتی ہے۔ ارادہ میرا تھا کہ اس پہ ہم تھوڑی سی اس سے زیادہ گہری گفتگو کرتے اور تھوڑا سا اور روشنی ڈالتے کہ کہاں سے اور کیسے کیسے یہ چیز کتنے سالوں میں یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ یہ سفر شروع ہوا تھا 2006 میں، آج 2022 ہے۔ اس کے درمیان بہت سارے ادوار ہیں جس میں درجہ بدرجہ چیز میں بہتری ہوئی، اور بہت سارے لوگ، کچھ آپ میں سے گواہ ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ چینج ہوئی۔ کبھی پانی کے 5 ml پینے تھے، کبھی 5 دفعہ پینا تھا، کبھی 1 دفعہ پینا تھا۔ تو اس کو کنٹرول کرنا وہ ایک سائنس کے طور پہ ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا ایسے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو آج یہ اس کی بہترین شکل ہے کہ آپ پانی کی بوتل صرف اپنے اس گروپ میں بیچ دیتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے مختلف ممالک سے مجھے لوگ پانی کی بوتلیں اسی طرح بیچتے ہیں اور میں ان کو دوائی بنا دیتا ہوں۔ اور ابھی تک ہمارے تجربے میں یہی ہے کہ یہ پانی تقریباً ہر طرح کی بیماریوں کے لیے ہے، اور کسی بھی بیماری کی کسی بھی حالت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا۔ اس میں شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہارٹ پیشنٹ، اور پھر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پانی ہے، آپ بالکل آسانی سے پانی کی طرح پیتے ہیں، صرف اس میں کچھ تھا کہ آپ کو گہرا سانس لینا ہے، مسکرانا ہے، باقی اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں، بہت ساری قباحتیں نہیں ہیں، صرف ریگولر اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کوئی بھی اور اچھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اس کو دوائی سمجھ کے استعمال کرتے جائیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تک ہم اپنی گفتگو آج کے لیے تو شاید یہیں تک مختصر کرتے ہیں، تو اگلے دن
ہم ایک ٹائم دوبارہ کر کے تو ایک دفعہ پھر اس پہ بات چیت کریں گے اور پھر مزید تفصیل میں اس کے مختلف ادوار کس کس طرح سے یہاں تک بات پہنچی ہے اور کون کون سی اور سائنسز دنیا میں موجود ہیں جن کو استعمال کر کے اور میں نے ان کو اس چیز کا حصہ بنایا، اس کا انکار نہیں کیا، کسی کو بھی یہ نہیں کیا کہ نہیں اس کی سائنس صحیح نہیں ہے یا اس کی صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے جو کانسیپٹ تھے، اور چونکہ یہ بات یہاں بڑی واضح اور صاف سمجھنی چاہیے کہ اس کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے، فوکس کے ساتھ ہے اور ٹرسٹ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی دوائی، کوئی بھی مشین جو انرجی سائنسز کی ہے، وہ اصل تو اس کا انحصار انسان کے ذہن کے ساتھ ہے، برین سائنسز ان کو کہتے ہیں، تو اصل یہ اسی کا کام ہے۔ باقی اس کی مختلف شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، اس کا سارا تعلق انسان کی اپنی پرسنل اس کے ساتھ ہے کہ وہ کس لیول پہ اس کو لے کے جا سکتا۔ تو آج کے لیے شکریہ۔ گروپ میں ہم گاہے بگاہے بہت سارے مریضوں کی وہ شامل کر رہے ہیں، تو اس کو بھی سنیں، اور آپ کے گرد جو بھی بہت ہی مجبور اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں لے کے آئیں۔ اور دوسرا، اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ جو لوگ بھی نئے مریض لیکچر میں شامل ہوں گے وہ جب اس لیکچر میں ساتھ ساتھ میری بات سنیں گے اور ساتھ ساتھ ہوپ میڈیسن استعمال کریں گے تو ان کو عام روٹین سے 10 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی پانی کے استعمال کرنے کا دوران لیکچر اس کا فائدہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو معلومات آج ملی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کچھ دنوں کے بعد ایک نیا لیکچر رکھ کے اور مزید تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔